اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ مکمل سورہ انعام مکہ میں ایک ہی رات میں اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تو اسے الوداع کرنے کے لیے 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات گرامی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنا دیا، اس نے اپنے بندوں کی رات دن کی منفعت کے لیے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا، جیسا کہ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا، اور یقیناً میرا سیدھا رستہ یہی ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستوں کے مقابلے میں اپنے راستے کے اشرف اور افضل ہونے کی وجہ سے واحد کا صیغہ سبیل استعمال فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اس سب کچھ کے باوجود بعض بندے اللہ کے ساتھ کفر کرتے، دوسروں کو اس کے شریک اور برابر ٹھہراتے ہیں اور اس کی بیوی اور بیٹا بناتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ فرمان الہی ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس نے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے ہاں قیامت کا بھی ایک مقرر وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی مدت مقررہ یعنی موت سے ہے اور دوسری مدت مقررہ یعنی آخرت مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یعنی پہلی مدت مقررہ سے قیامت تک دنیا کی مدت اور دوسری مدت مقررہ سے موت تک انسان کی عمر مراد ہے۔ یہ مفہوم گویا اس ارشاد باری تعالیٰ سے ماخوذ ہے سورہ انعام میں، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اور فرمان الہی اس کے ہاں کے معنی یہ ہیں، اس مدت کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ اعراف میں، یقیناً اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ اور فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ اس کے ذکر سے کس فکر میں ہیں؟
اس کا منتہا واقع ہونے کا وقت آپ کے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ ارشاد الہی ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ ارشاد الہی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب جانتا ہے، اور تم جو کماتے یا کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ وہ جسے آسمانوں اور زمین میں پکارا جاتا ہے اللہ معبود ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی، اسے واحد مانتی اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتی ہیں، اسے اللہ کے نام سے یاد کرتی ہیں اور شوق اور ڈر سے اسے پکارتی ہیں، سوائے ان کے جو جنوں اور انسانوں میں سے کافر ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ زخرف میں، اور وہی ایک آسمان میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، یعنی آسمان والوں کا بھی وہی الہ ہے اور زمین والوں کا بھی وہی الہ ہے، اور وہی تمہاری ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تم جو کماتے یا کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے، یعنی وہ تمہارے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔